بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ضربا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الذاریات کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الذاریات مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ سورت بھی سورہ کاف کے قریب کے زمانے ہی میں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا کوئی 5واں سال تھا کہ لوگوں کی طرف سے بے رخی کا سامنا تھا، مخالفتیں بھی تھیں، لیکن ابھی تک ظلم و ستم اپنے عروج تک نہیں پہنچا تھا، تو انہیں عقائد کی درستگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو درست رکھیں، یعنی اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، وہی اس کا فرما روا ہے، اور یہ زندگی جو دنیا میں دی گئی ہے انسانوں کی، یہ محض ایک آزمائش ہے، یہ زندگی ایک اور زندگی کا پیش خیمہ ہے، اس کی بنیاد ہے، لہٰذا اس زندگی کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اور وہ زندگی پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے۔ تو اس صورت کا جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، وہ بھی آخرت ہی ہے، اور اس کے آخر میں پھر توحید کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے والذاریات ضربا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد آلود ہوتی ہے، یعنی یہ ہوا جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، ہر وقت کبھی تیز ہے، کبھی سست ہے، کبھی رک جاتی ہے، اور کبھی طوفانی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے نقصانات سے بھی دوچار کر جاتی ہے۔ ابھی دیکھ لیں، پچھلے 1-1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، امریکہ کی بڑی ترقی یافتہ ایک ریاست فلوریڈا جو اسے کہا جاتا ہے، جہاں بہت بڑے بڑے اسلحے کے کارخانے بھی ہیں، یعنی اس طرح سے ہوا وہاں آئی کہ جو 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی، اور اس ہوا نے اس ریاست کا حلیہ بدل کے رکھ دیا، وہاں لوگ پنپنے کے قابل نہیں ہے، یہ کیفیت ہے اس ریاست کی۔ یہ تو ابھی کا واقعہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اس ہوا کی طرف کہ جس میں انسان کے لیے فائدے بھی ہیں، اور کبھی کبھی وہ کس طرح سے اس کو اس طرح سے دوچار کر دیتی ہے کہ انسان زخم چاٹتا رہ جاتا ہے۔ اور یہی ہوا جس کی ترکیب پر اگر ہم غور کریں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ اس ہوا میں 78% جو ہے وہ نائٹروجن موجود ہے، اور اسی گیس کی وجہ سے یہ سارے کھاد کے کارخانے ہیں جو کہ یوریا تیار کر رہے ہیں، اور 21% اس میں جو ہے وہ یہ آکسیجن موجود ہے کہ جس سے ہم سانس لیتے ہیں، سارے پودے اور جانور سب کی زندگیاں جو ہیں وہ قائم ہیں، اور یہ تناسب بگڑنے نہیں پاتا۔ یہ 78 اور 21 مل کر 99% بن جاتے ہیں، اور کوئی 1% میں وہ باقی چیزیں ہیں جو دوسری گیسیں ہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوآکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی یہ سارے پودے اپنی فوٹوسنتھسس کا عمل کرتے ہیں، ضیاء تالیف کرتے ہیں، خوراک بناتے ہیں، جس سے سب جاندار جو ہیں مستفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کی قسم کھائی ہے کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ کسان کس طرح سے انتظار کرتے ہیں، اپنی فصل گانے کے بعد اس کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے دانے کو اس کے انتظار میں رہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بادبانی جہاز ہیں جو کہ
چلتے ہیں پانی کے اندر ان ہواؤں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات تو ویسے ہی برحق ہے، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمان حق ہوتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب رب کائنات قسم سے کسی بات کو بیان فرمائے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ ذرا اس کی اہمیت پر غور کرو۔ فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان گرد آلود ہواؤں کی کہ جو کس طرح سے تمہارے نظروں کے سامنے ہوتی ہے، تم اسے محسوس کرتے ہو۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور بھاری بوجھ اٹھانے والی ہوتی ہے۔ بھاری بوجھ سے مراد ہے کہ سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی جو ہے بخارات میں بدلتا ہے، اور یہی ہوائیں ہیں جو کہ ان بخارات کو لیے پھرتی ہیں فضا میں، اور کس طرح سے تمہیں دکھائی دیتا ہے، وہ بادل تمہیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، بڑی سبک رفتاری سے چلتی ہیں یہ ہوائیں، یعنی مختلف اس کی پھر کیفیات ہوتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور پھر ایک حکم کی تقسیم کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دے رکھا ہے اس کے مطابق ایک بڑے کام کی تقسیم کرتی ہیں۔ کس طرح سے؟ بارش برسانا یہ اللہ کے حکم سے ہے، کہیں کم کہیں زیادہ کہیں بالکل نہیں، یعنی کس طرح سے بادل تو پھر رہے ہوتے ہیں لیکن برستے وہی ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو ایک بڑے کام کی تقسیم کرتی ہے۔ اس نے فرمایا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، ایک حکم کی تقسیم کرنے کے لیے یہ سارا نظام جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پس منظر میں یہ بات یاد رہے، یہ ساری باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ آخرت کے برپا ہونے کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، کہ جس کا مستقل انکار کر رہے تھے لوگ۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی پھر دوبارہ پیدا ہوں۔ ان چیزوں کے حوالے سے بات اسی طرف لائی جا رہی ہے، آخرت کی طرف جو ہے یہ۔ پھر فرمایا انما توعدون لصادق، دیکھو جس چیز کی تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے وہ سچی بات ہے، شک نہ کرنا اس میں، مارے جاؤ گے اگر شک کرو گے۔ کون سی بات؟ وہی آخرت کے حوالے سے، قیامت برپا ہوگی، سب زندہ کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے اپنے رب کے سامنے، جزائے اعمال ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو فرمایا کہ انما توعدون لصادق، جس چیز، اس سے توعدون سے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے جس چیز کی تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ برحق ہے، سچی ہے وہ چیز۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزائے اعمال ضرور واقع ہو، لواقع، واقع کے ساتھ لام کا اضافہ ہے، جب لام داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو لازم ہوتا ہے وہ، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ جزائے اعمال، وہ دن ضرور برپا ہونے والا ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ جیسے اس کائنات کو تم دیکھ رہے ہو ایک حقیقت ہے تمہارے سامنے، اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، اور قسم ہے، پھر قسم کھائی، یہ مختلف شکلوں والے آسمان کی۔ آسمان کی شکل تو ایک ہی ہے لیکن مختلف شکلیں اس کی اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب بادل جو ہے اس پر پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں یہ مختلف شکلوں میں، یعنی بادل کسی طرف پھیلتا ہے کسی طرف سکڑتا ہے، ہوا سے اس اپنی شکلیں بدلتا ہے، تو اس کے پس منظر میں جو آسمان ہے وہ بھی ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ چھوٹے بچے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شیر کی شکل بن گئی، یہ گائے کی شکل بن گئی، یعنی اس طرح سے مختلف کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں بادلوں کی شکلوں میں، اس سے آسمان بھی جو ہے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے یہ مختلف شکلوں والے آسمان کی، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف، یقیناً تم اپنے قول میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، یعنی اس آخرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یوفک عنہ من افک، اس سے وہی ہٹا ہوا ہے جو حق بات سے ہٹا ہوا ہے، جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی پھرا ہوا ہے اس عقیدے سے، جو حق کو قبول کرنے والا ہے
وہ اس عقیدے کو صحیح اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قتل الخراصون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارے گئے وہ لوگ جو اندازے لگانے والے ہیں۔ اندازہ انسان اپنی زندگی کے مختلف امور میں لگاتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اندازوں سے کام نہیں چلتا۔ اس آخرت کے حوالے سے تو ہمیں اسی ہستی کے وعدوں پر یقین کرنا پڑے گا جس ہستی نے یہ کائنات ہمارے سامنے بنا رکھی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑی حیران کن ہے یہ کائنات۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنے ماحول میں بھی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ کیا ہے یہ ساری ہوا ہم اپنے اندر لے جا رہے ہیں سانس کے ساتھ، لیکن کون سی چیز ہے جو جذب ہو رہی ہے؟ پھیپڑوں میں جاتی ہے، پھیپڑوں میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں جن کے اندر وہ ہوا جاتی ہے، ان کو گھیر رکھا ہے خون کی باریک نالیوں نے، کیپلریز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ جب خون آتا ہے تو اس میں جو ہیموگلوبن مادہ ہے آکسیجن کو جذب کرتا ہے، سارے جسم کو پہنچا کر آتا ہے، باقی ایکسہیل ہو جاتی ہے، پھر ہم باہر نکال دیتے ہیں اس ہوا کی، وہ ہمارے کام کی نہیں۔ یعنی کس طرح سے حیران کن نظام ہے، اپنے اندر ذرا غور کرے انسان۔ اسی طرح باقی نظام ہے، نظام ہضم کو دیکھیں، نظام اس کو یہ جو ہمارا سوچنے سمجھنے کا نظام ہے اس کو دیکھیں، اخراج کے نظام کو دیکھیں، ہر نظام بڑا حیران کن ہے، اور کس طرح سے ہم آہنگے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے ان کو منسلک کیا ہے۔ تو اندازے نہیں چلتے آخرت کے بارے میں۔ آخرت کے بارے میں ہمیں اسی ہستی کے وعدوں پر یقین کرنا پڑے گا جس نے یہ عظیم الشان کائنات ہمارے سامنے پھیلا رکھی ہے، ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، کس طرح سے ہماری خبر گیری کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، پودوں کو ہمارے ساتھ، ہمیں پودوں کے ساتھ کس طرح سے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم خارج کر رہے ہیں ہوا، کون صاف کر رہا ہے اس کو؟ پودوں کا نظام بنا دیا، ان کی خوراک ہے کہ وہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی کو ملا کر گلوکوز بنا دیتے ہیں اپنے اس سبز مادے کی موجودگی میں، کہ جسے کلوروپلاسٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے سورج کی روشنی میں۔ یعنی جہاں غور کرے گا انسان حیران کن پائے گا اپنے رب کی قدرت کو، اور یقین کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے ان وعدوں پر جو اس ذات نے ہم سے کیے ہوئے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ اس میں اندازے نہیں چلتے اس کے اندر جو ہیں۔ تو فرمایا قتل الخراصون، مارے گئے وہ لوگ جنہوں نے اندازے لگائے اس کے بارے میں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو کہ بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ راست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور طرح طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر ہمارا متوجہ کر رہا ہے کہ دوبارہ پیدا ہوگے، کہتے ہیں دیکھو نعوذ باللہ کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، دیکھو ذرا ممکن ہے مرے ہوئے بھی کبھی قبروں سے آئے ہیں اٹھ کے۔ تو اس طرح سے تو یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کب آئے گا وہ روز جزا، کب ہوگا وہ یوم الدین۔ یوم ہم علی النار یفتنون، ارے یہ وہی دن ہوگا جب تم آگ پر تپائے جاؤ گے، یعنی آگ پر تپائے جاؤ گے۔ آگ کیسی خطرناک چیز ہے، ہم جب چولہا جلاتے ہیں، تیلی جلا کر یکدم بھڑکتی ہے تو پیچھے ہاتھ فوراً آتا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا ہاتھ اس تپش کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کجا یہ کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تپائے جاؤ گے، اس کے اوپر بھونے جاؤ گے، جیسے ہم فری پائے بھونتے ہیں قربانی کے موقع پر اپنے گھروں میں، کس طرح سے دیکھیں یہ کیفیت ہوگی، اس طرح سے تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو اب اپنے فتنے کا مزہ، جو فتنہ تم نے دنیا میں اختیار کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پیغمبر کو کہتے تھے اتنے دن ہو گئے ہمیں مخالفت کرتے ہوئے، لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، کہاں گئی وہ تمہاری قیامت، اس کو لے کیوں نہیں آتے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اب دوسرے پہلو سے بات، یقیناً باغات میں چشموں میں تو وہی لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے۔
یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوئے. باہر بات کافی طویل ہے، 3 رکوعات پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور آخرت کے حوالے سے ہی ہے. انشاءاللہ کل اس کو باقی دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.